الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله تعالى في مقام آخر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے، چونکہ جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اہمیت اور افادیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ بلا شبہ ان کی جماعت میں سے، ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب رب العالمین نے انہیں قلب سلیم عطا کیا تو پھر کیا ہوا؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے یہ سوال کیا ماذا تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ عفقاً آلیۃ دون اللہ تریدون تم نے بہت سارے معبودوں کو سوائے اللہ کے تراش لیا ہے، گھڑ لیا ہے، متعین کر لیا ہے۔ تریدون جن کے ذریعے سے تم اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے متعلق؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جن کے متعلق قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر تفصیل کے ساتھ ان کی حیات طیبہ کو بیان کیا ہے۔ بہت سارے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، انہی واقعات میں سے ایک واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بچے تھے تو انہوں نے اپنے رب کو تلاش کرنا شروع کیا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو دیکھا، جب بتوں کی طرف ان کو بلایا گیا، جب بتوں کے بازار کو دیکھا، بتوں کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا ری ایکشن تھا قرآن کریم نے پوری تفصیل کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ماں کی گود کے اندر ہیں تو اپنی ماں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے میری ماں میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ماں جواب دیتی ہے کہ آپ کا پیدا کرنے والا آپ کا باپ ہے۔ اور پھر ماں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ میرے باپ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ تیرے باپ کا پیدا کرنے والا اس وقت کا بادشاہ نمرود ہے۔ پھر آگے سوال کیا کہ نمرود کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے۔ تو چونکہ ماں بھی یہ سوالات سن کر چکرا گئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ میں تفصیلاً بیان کیا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ نمرود سے مکالمہ کیا اپنے پروردگار کے بارے میں کہ میرا پروردگار، میرا مالک، میرا خالق، میرا الہ تو وہ ہے جو دنیا کو بادشاہت دیتا ہے، دنیا کو عزت دیتا ہے، دنیا کو ذلت دیتا ہے، دنیا کو امیری دیتا ہے، دنیا کو فقیری دیتا ہے۔ اب چونکہ جب یہ سوال کیا گیا تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جس کو چاہوں عزت دے سکتا ہوں، جس کو چاہوں میں ذلیل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے 2 قیدیوں کو لایا جن میں سے ایک کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور دوسرے کو
باعزت بری رہا ہونا تھا. جس کو باعزت بری رہا ہونا تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کو قتل کر دیا گیا، اور جس کو موت آنی تھی، جس کو سولی پہ چڑھانا تھا، اس کو رہا کر دیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھو یہ موت اور زندگی کا مالک تو میں بھی ہوں. تو قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے قال انا احیی و امیت، کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی کہ چونکہ وقت کا پیغمبر دنیا کی اوپر دنیا کی جتنی بھی ذہین ہستیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ عرفہ اکمل ہوتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو مغرب سے لیا. تو اس وقت کا وہ متکبر بادشاہ نمرود فبہت الذی کفر، کہتے ہیں کہ کافر لاجواب ہو گیا. چنانچہ جب اپنے قبیلہ والوں سے، اپنے ماں باپ سے جب یہ بات اور یہ گفتگو ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہوتے، آپ بھی ہمارے معاشرے کا ایک جز ہیں. چنانچہ ایک دن قوم ساری کی ساری ایک میلے کے اندر چلی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فقال انی سقیم، کہا کہ میں بیمار ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ان میلوں، تمہارے ان بتوں کی پوجا، ان ساری چیزوں سے میں معذور اور بیمار ہوں، میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کا طلبگار ہوں. چنانچہ فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلیہتہم فقال لا تاکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر پہنچ گئے اور جا کر بتوں سے خطاب کرنے لگے. ان کو کہنے لگے بھائی تمہارے سامنے تو یہ بہت کچھ انہوں نے ڈالا ہوا، تم اس کو کھاتے کی نہیں ہیں، تم بولتے کی نہیں ہو. پھر کلہاڑا لیا جو ان میں سب سے بڑا بت تھا، اس بت کے اوپر وار کیا اور اس کو سب سے پہلے اس کا ایک کونا، کہتے ہیں کہ ایک بازو کاٹ دیا. اس کے بعد جتنے سارے چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے سب کے مار دھاڑ کے بعد ان کی ستیاناش بنا دی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کلہاڑا بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، چلے آئے. تو قوم نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو کسی نے بہت بڑا ظلم کر دیا، ہمارے معبودوں کو جو ہے ستیاناش کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے گئے کہ ابراہیم ہیں وہ ہمارے بتوں کی جو ہے توہین کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، ایک الہ اور ایک معبود کے طلبگار تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ، کیا ماجرا، کیا پورا بیان کیا. اس کے بعد کہا کہ اپنے اس بتوں کے سردار بڑے بت سے کہو نا کہ کس نے یہ چھوٹے بتوں پر ظلم کیا. تو کہنے لگے کہ ہمارے بت کہاں بات کرتے ہیں، وہ تو اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو نہیں